الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے صبر اور شکر کا عنوان چل رہا تھا۔ بڑا اہم عنوان ہے ایمانی صفات میں۔ اللہ کے نیک بندوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی برضا ہوتے ہیں۔ مصیبت آتی ہے، کٹھن وقت آتا ہے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر صبر کر لیتے ہیں اور ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں۔ مسرت اور شادمانی کے ایام ہوتے ہیں، خوشی کے ایام، رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مومن کسی حال میں بھی نقصان میں نہیں رہتا۔ اسی سلسلے کے ایک حدیث آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ام الدرداء رضی اللہ عنہ کی یہ روایت شعب الایمان امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب ہے۔ روایت کرتی ہے ام درداء رضی اللہ عنہ، قال سمعت ابا الدرداء، کہتی ہیں کہ میں نے ابو الدرداء سے سنا، اپنے شوہر سے، یقول سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ میں نے سنا اپنے شوہر ابو الدرداء سے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے سنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابو القاسم اللہ کے پیارے پیغمبر کی کنیت تھی۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، اسی پر آپ نے اپنی کنیت رکھی۔ اور اہل عرب کا یہ دستور رہا ہے پہلے زمانے سے کہ اپنے اولاد کے نام پر کنیت رکھا کرتے تھے، لوگ نام سے نہیں پکارتے تھے۔ یقول، آپ ارشاد فرما رہے تھے، ان اللہ تبارک و تعالی قال یا عیسیٰ انی باعث من بعدک امہ، یعنی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ، میں آپ کے بعد ایک ایسی امت بھیجنے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، اذا اصابہم ما یحبون حمد اللہ، اس امت کی خاصیت یہ ہوگی جب ان کو منچاہی زندگی ملے گی، خوشیاں ملیں گی، چاہتوں والی زندگی ملے گی، عیش و آرام کی زندگی ملے گی، ایمان اور توحید کی روشنی میں، تو اللہ کی حمد بیان کریں گے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی تعریف کریں گے۔ وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ، اور کوئی ناپسندیدہ چیز ان کے سامنے آئے گی، کٹھن وقت آئے گا، کسی آزمائش کا وقت آئے گا، آسمانی ہو، زمینی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، احتسبوا وصبروا، تو ثواب کی نیت رکھیں گے کہ مجھے یہ تکلیف جو پہنچی ہے اس پر مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔
پھر حدیث شریف میں آتا بھی ہے جب بندہ مومن کو مومنہ عورت کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کر لیتے ہیں تو پروردگار عالم اس تکلیف کی وجہ سے ان کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے. یعنی ثواب کی نیت بھی ہوتی ہے صبر کرتے ہوئے، وہ صبر اور صبر بھی کرتے ہیں. ولا حلم ولا عقل، لیکن عیسیٰ ان کے اندر حلم بردباری نہیں ہوگی اس امت کے اندر. ولا عقل، نہ تو ان میں عقل سوجھ بوجھ کا مادہ ہوگا، عقل بھی نہیں اور حلم بردباری بھی نہیں. فقال یا ربی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار عالم، یہ کیسے ہو سکتا ہے جن کے اندر حلم بردباری بھی نہ ہو، عقل بھی نہ ہو، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خوشیوں میں شکر کریں گے اور مصائب پر صبر کریں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل بھی نہیں اور حلم بردباری بھی نہیں. بردباری بھی کہتے ہیں برداشت کرنے کو. سوال کرتے ہیں کیف یکون ھذا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ولا حلم ولا عقل، ان کے پاس عقل بھی نہیں اور حلم بھی نہیں. تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا اعطیہم من حلمی و علمی، اے عیسیٰ میں ان کو میرے حلم اور میرے علم کا کچھ حصہ ان کو دوں گا. ان کے اندر جو حلم ہوگا بردباری میری طرف سے، میرا دیا ہوا عطا کروں گا حلم. یہ اللہ کی عنایت ہوگی اس امت پر. یہ حدیث شعب الایمان کے اندر موجود ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی. ناظرین کرام، اس سے یہ پتہ چلا کہ مصیبت میں مایوس ہو جانا، دل شکستہ ہو جانا، حقیقت میں اور نعمت اور خوشحالی میں مست ہو کر اپنے اصل حقیقت کو بھول جانا ایک عام کمزوری ہے. اکثر دیکھا گیا ہے مصیبت میں آدمی واویلا کرتا ہے، اپنی تکلیفوں کو بیان کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، صبر نہیں کرتا. الا ماشاء اللہ، نعمتیں ملتی ہیں تو دل میں غرور اور تکبر آتا ہے کہ گویا میں کچھ ہوں دنیا کے اندر، میرے پاس اتنا مال ہے. اسی کو قرآن حکیم میں کہا گیا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہائے واویلا کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب آرام کی زندگی آتی ہے، اللہ مال دیتا ہے تو بخیلی کرتا ہے. تو حقیقت میں مصیبتوں پر مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے. اور اس سلسلے میں قرآن حکیم کی کئی آیات ہمیں ملتی ہیں. مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمتوں کی امید لے کر اپنی زندگی گزارتا ہے. کہیں ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ البقرہ کے اندر کہ اللہ پر ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں. کہیں کہا گیا نیک ایمانی صفات والوں کو کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ،
اللہ سے دعائیں بھی کیا کرتے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا راستے ہیں، کیا اعمال ہیں، وہ راستے تلاش کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ اولئک یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، ایمانی صفات والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کی امید بھی ہوتی ہے اور اللہ کے عذابوں کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ یہ صفت کفران نعمت کی، اللہ کی رحمتوں کی نا امیدی، اللہ نے یہ کفار کی صفت بیان فرمائی ہے کہ اولئک الذین یئسوا من رحمتی، اسلام کا انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے، توحید کے انکار کرنے والے، یہ لوگ میری رحمتوں سے نا امید ہو چکے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے بشارت لے کر آئے کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بوڑھی ہو چکی ہے۔ فرشتوں نے کہا، بشارت دینے والوں نے، کیا آپ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں؟ تو جواب دیا ابراہیم علیہ السلام سے، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہونے والے یہ تو ظالم ہوتے ہیں، یہ کفار ہوتے ہیں، یہ تو ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے گنہگار بندوں کو بھی خطاب کیا ہے۔ انسانی زندگی ساتھ ساتھ چلتی ہے، تقریباً گناہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اللہ نے پکارا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے قرآن کے حوالے سے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا، اسراف کہتے ہیں ظلم کرنے کو، زیادتی کو، بہت اللہ کی نافرمانیاں کر بیٹھے۔ ناظرین کرام ذرا اندازہ لگائیے کہ پروردگار عالم نے گنہگاروں کو، نافرمانوں کو، لیکن ہے ایمان کی صفت دل کے اندر موجود ہے، بڑے پیارے انداز میں کہ اے میرے بندو، نسبت اللہ نے بندوں کی اپنی جانب کی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، بے حیائیاں کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے گنہگار بندو تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جب مخلوقات کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے کتاب لکھی، لوح محفوظ، پہلے قلم پیدا کیا، پھر اللہ رب العالمین نے کہا اکتب، لکھ۔ قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ کہا لکھ، سبقت غضبی، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت سبقت کر گئی ہے میرے غضب پر، میرے غصے پر۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ لکھایا، اور حقیقت بھی یہی ہے ناظرین کرام۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو یہاں سے کفار کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، ایک قطرہ پانی بھی نہیں ملتا۔
اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہ گار بندو، میری رحمت سے نا امید اب بھی مت ہونا، کہ جائے کہ بڑے بڑے گناہ کر چکے ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لفظ جمیعہ صغیرہ ہو، کبیرہ ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، کسی قسم کا گناہ، توبہ کر لو، استغفار کر لو، معافی مانگ لو، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ کی صفت میری صفت یہ ہے کہ میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں بہت بخشنے والا ہوں، مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ معافی مانگ لو۔ انیبوا الی ربکم، اپنے پروردگار کی طرف جھک جاؤ، گناہوں کی دنیا کو چھوڑ کر، معصیت کی دنیا کو چھوڑ کر، نافرمانیوں کی دنیا کو چھوڑ کر اب تم توحید کے راستے پر، دین ایمان کے راستے پر، ایمانی صفات کے راستے پر آ جاؤ۔ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر یہ کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس امت محمدیہ کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام، بڑا درجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب کہ غصے میں تختیاں ڈال دی تھیں زمین پر، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ آپ کے کوہ طور جانے کے بعد قوم نے شرک اختیار کر لیا تھا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔